الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی 15 نمبر آیت سے لے کر 22 نمبر آیات تک تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ نبی علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی صلاۃ میں پڑھا کرتے تھے۔ ہر ہفتے یعنی ایمان کو ٹیوننگ دینے والی یہ سورہ ہے۔ ایمان عقیدے کی بات سامنے لائی گئی ہے اور دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ جہنمی ہوگا۔ اس انسانیت نے دو بڑے گروہوں کے اندر آخر میں تقسیم ہو جانا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر امتحان ایک مرتبہ یہ زندگی ملی ہے اور یہ امتحان جو ہے یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر کسی کا نہیں ہے تو اس کو پھر اپنی گویا پیدائش کی کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کدھر سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے، مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کا ساتھ دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ پھر وہ باطل کو حق سمجھتا رہے گا، حق کو باطل سمجھتا رہے گا، فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھتا رہے گا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور یہ زندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو بتایا کہ جو اس طرح ایمان لائیں اللہ کے اوپر، یہ پیچھے ساری ایمان کی باتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں میں نے دی ہے، تمہارے دیکھنے کی صلاحیت، تمہارے سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ تمہارا ایک مالک ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے، بس صرف ایک مسئلہ ہے انسانوں کہ تم نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری نہیں کرنی ہے، یہ جرم نہیں کرنا ہے۔ باقی گناہ ہو جائیں تو کس کے گناہ گار ہو؟ تمہارا اپنا مالک ہے، بخشنے والا مالک ہے، تحمل والا مالک ہے، اور اس سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ اس کے فرما بردار غلام کی حیثیت سے جب تم زندگی بسر کر کے پہنچو گے اللہ کے پاس، مرنا تو بہرحال سب نے ہے، ایک دن تو مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد مالک فرماتا ہے ہم نے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ یعنی ایسے بندے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ ایک ذات ہے جو غیبانہ طور پر سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ بھی اسی کی مشیت کے تحت آئی ہیں، اس کے منصوبے کا حصہ ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ کو اکیلا مالک مانتے ہو یا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے، کسی اور طرف بھی تمہارا کوئی دھیان جاتا ہے، کسی اور کی طرف پکارتے ہو، یہ جاننے کے لیے۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، کیونکہ انسان دو ہی حالتوں میں رہتا ہے، یا تو خوشی ہے یا غمی کا معاملہ ہے۔ تو بتایا گیا خوشی آئے، خوشحالی آئے، اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے مالک کی طرف سے، پریشانی آئے، دکھ آئے تو صبر کرو، کوئی اور نہیں ہے تمہارے، اپنے مالک کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کا کم حصہ سوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے مالک اور خالق کو پکارتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اگر ہمارے مالک اور خالق نے ہمارے ان اعمال کو قبول نہ کیا، کوئی ایسی کمی کوتاہی رہے گی جس سے ہمارا مالک ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس انداز سے ڈر بھی رہتا ہے اور امیدیں بھی ساری کی ساری اسی سے وابستہ ہیں کہ وہی ایک اکیلا مالک ہے، وہ قدردان بھی ہے، وہ دے گا، اتنا کچھ دے گا کہ عقل حیران کر دے گا۔ اور فرمایا وہ اپنے اس مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ دین سے کماتے نہیں ہیں، یہ دین پر لگاتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو سکون بخشنے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کو ایسی لائف اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی جان نہیں جانتی، اندازہ لگائیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو قرآن کے علاوہ ہیں، جو قرآن میں آگے دیکھو وہ کتنی زیادہ ہیں، حدیث کے ذریعے جنت کا جو ذکر آ گیا وہ کتنی ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت آخرت اتنا زیادہ ہے کہ جس طرح اس کی مثال دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح سمندر میں سوئی ڈبو اور واپس نکالو جو سوئی کے ساتھ کچھ تری لگ رہی، سمجھو یہ ساری دنیا کی آسائشیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جو باقی سمندر میلوں گہرا سمندر، یہ ساری کی ساری آخرت ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں کیا کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے کے لیے کیسے بڑے بڑے ان کے محل ہوں گے، وہاں کیسے خوبصورت پردے ہوں گے، کیسے ان کے لحاف ہوں گے، کمبل ہوں گے، قالینیں ہوں گی، خدمت گزار جس طرح موتی چھپا کے رکھے ایسے خدمت گزار ان کے وہاں خادم ہوں گے جو اسی عمر میں رہیں گے، بڑے ہوں گے ہی نہیں، تاکہ جس طرح گھر میں اگر کوئی خادم ہو ذرا بڑی عمر کا ہو جائے تو ایک پریشانی سی ہو جاتی ہے، خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جنتیوں کے وہ خادم ہیں وہ اسی عمر میں رہیں گے اور اتنے ایکٹیو، اتنے پھرتیلے ہوں گے کہ کبھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گرے گی نہیں، یعنی کھانا لا رہے ہیں، کوئی پانی لا رہے ہیں، مشروب لا رہے ہیں تو ایسے اندازے کے مطابق اس کے اندر ڈالیں گے اور ایسی سروس کریں گے، ایسے خوبصورت لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے کہ دل خوش کر دینے والے انداز ہوگا۔ ہر لمحے مومنوں کو خوشی میسر ہوگی، جدھر دیکھیں گے جو حکم منہ سے نکالیں گے وہ سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ دیکھو دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کو یہ نعمت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ کتنی چیزیں دل میں، کتنی باتیں ناگوار اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، بیمار ہوتا ہے، اگر خود بیمار ہو، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی دوست بیمار ہو جاتے ہیں، اور حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ رہتا ہے، کہیں حکومت چلی نہ جائے، اسمبلی نہ توڑ دی جائے اور کوئی مار نہ دے، حملہ نہ کر دے، کتنی مصیبتیں ہیں ناگوار، خود وہ بوڑھا ہوتا ہے، اپنی جوانی کو واپس نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن جنتی جو بادشاہ ہوں گے، مالک فرماتا ہے جدھر دیکھو گے، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، ہر طرف نعمتوں کے ایک نعمتیں اور بہت بڑا اقتدار آپ کو نظر آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہوگی، اور جو دل کے اندر تصور کرو اللہ کے بندو، یعنی اگر دل کے اندر یہ صرف تصور کرو کہ میرے 1,00,000 محلات ہونے چاہیے ساری آسائشوں سے لدے ہوئے، یقین کرو مالک گویا فرماتا ہے کہ نہ ہوئے تو کہنا نا، جو تم خیال کرو کہ وہ ہو جائے گا بتائیے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے زیادہ کوئی پریشانی ہے کہ کہیں اس جنت سے محروم نہ رہ جائیں؟ اور دوسری طرف یہ نہیں کہ صرف جنت سے محروم رہ جاؤ گے اگر اس راستے پر نہ چلے، اس راستے پر اگر نہ چلے جو مالک نے تمہیں بتایا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ تم جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، بلکہ دوسری طرف ایسی خوفناک جیل ہے کہ یہ دنیا کی بڑی سے بڑی جیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایسی خوفناک جیل ہے جس کے اندر سارے عذاب آگ کے اندر ہوں گے، آگ کے پہاڑ ہوں گے، آگ کی گھاٹیاں ہوں گی، خون اور پیپ کی جو ہیں وہ ندیاں ہوں گی، دریا ہوں گے جس کے اندر انسان کو گھسیٹا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ پھر بڑے بڑے گرز، جو بڑے بڑے پرانے دور میں جو جنگوں کے اندر پہلوان اپنے ہاتھوں میں گرز اٹھائے ہوئے، ہتھوڑے بڑے بڑے جس طرح جنگیں لڑتے تھے، کلاڑے ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے، یہ ماریں گے ان کے پیٹھوں کے اوپر، سروں کے اوپر۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، یہ ہمیشہ کے لیے جس کے ساتھ ہو جائے
وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس جہنم کے اندر چلا گیا، اللہ جانتا ہے اس کی بدقسمتی ہے۔ تو جو 1 منٹ کے لیے چلا گیا، جو 2 دنوں کے لیے چلا گیا، جو 72 گھنٹے کے لیے چلا گیا، جو 2 سال کے لیے چلا گیا، جو کروڑ سال کے لیے چلا گیا، بتاؤ۔ اور اس سے بڑا وہ بدبخت ہے جو ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے، کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس میں سے کتنے ہوں گے جو تہجد گزار بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، واسطے وسیلے والے، رکوع اور سجدے والے، شرک شرک کیا، ہمیشہ کے آگ میں چلے جاؤ گے میرے پیارے بھائیوں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کتنی شدید آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا ہے، ہمیں ڈال دیا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے ایک دفعہ دنیا کے چند منٹ ہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ زندگی کا جو مہلت ہے یہ 1 منٹ بعد ہی ختم ہونے والی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد ختم ہونے والی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کتنے 10-30 سال اگر زیادہ سے زیادہ کوئی کرے تو۔ اور یہ فیصلہ اگر آپ نے کر لیا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، بس نہ میں معاشرے کا بندہ ہوں، نہ میں مولوی کا بندہ ہوں، نہ میں پیروں کا بندہ ہوں، نہ میں جمہوریت کا بندہ ہوں، نہ میں عوام کا بندہ ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں ہوں۔ میں کسی کا بیٹا تو ہو سکتا ہوں میں، لیکن میں بندہ نہیں ہوں، ماں باپ کا بھی بندہ نہیں ہوں، بہن بھائیوں کا میں بندہ نہیں ہوں، بیوی بچوں کا میں بندہ نہیں ہوں۔ میں بندہ ہوں تو ایک رب کا بندہ ہوں، فرما بردار ہوں، اس کے مطابق جو حکم دے یا اس کے مطابق جو چلے وہ میرے سروں کا تاج ہے۔ لیکن میرے مالک کے ساتھ مخالفت کرے، میرے مالک کی بات کو حقیر سمجھے اور اپنے پیر اور اپنے لیڈر کی بات کو آگے لانے کی کوشش کرے اور پھر میرے سے یہ امید رکھے کہ میں اس کا ساتھ دوں گا یا میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس انداز سے جو زندگی بسر کریں گے، مالک فرماتا ہے ایسی ایسی چیزیں ہم نے نعمتیں رکھی ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ عمل کرنے والوں کے لیے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ یہ خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ خواہش میری ہے جنت الفردوس مل جائے، خواہشوں سے کیا ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں آپ کو آنا پڑے گا، کلمے کو اقرار کر کے اس پر جم جانا ہوگا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہوگا۔ یہ ہے موٹی موٹی باتیں۔ فرمایا بتاؤ، غور کرو، فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، ایک مومن ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور ایک فاسق و فاجر ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہاری دماغ نہیں کام کر رہا ہے کہ دونوں کو ایک ہی طرح اللہ تعالیٰ ہنکے گا ایک ہی لاٹھی کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوی، جو ایمان لائیں، پہلی بات تو یہ کہ ایمان لائیں۔ کبھی صرف ایمان کہا گیا، کبھی اس کی تھوڑی تشریح کی گئی، کبھی 4 حصوں میں اس ایمان کو تقسیم کر دیا گیا خسارے سے بچنے کے لیے سورۃ العصر کے اندر، اور یہاں بتایا گیا جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں فلہم جنت المأوی، کیا بات ہے ان کے لیے جنت المأوی، خصوصی جنت کا یہ نام۔ کثرت کے ساتھ جنتے ہیں، یاد رکھیں، کثرت کے ساتھ جنتے ہیں، طرح طرح، جنت نعیم، جنت مقیم اور جنت المأوی، اور سب سے جو اونچی جنت ہے جہاں سے ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں وہ ہے جنت الفردوس، اور اس کے اوپر ہمارے مالک کا عرش ہے اور عرش کے اوپر ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق رکھیں ان کے لیے جنت المأوی ہے، نزل بما کانوا یعملون، ان کے عملوں کی وجہ سے جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی ہیں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنے اوقات لگائے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، کسی لان تان کرنے والے کی پرواہ نہیں کی، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ کا انتظام کیا اگر ان کے اوپر نصاب ہے تو، عمرے کے لیے کبھی گئے، کبھی حج کے لیے جا رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں یہ اعمال ہیں، اکٹھے کر کے گئے ہیں اپنے مالک اور خالق کے پاس۔ اب مالک نے ایک ایک چیز ان کو واپس کر دی ہے، ایک ایک چیز ان کو واپس کر دی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فاسقوں فاجروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، دنیا میں چند دن صبر نہیں کر سکے ہیں، کیش کے رسیا ادھار کے اوپر دیر نہیں کر سکے ہیں کہ مالک نے وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ کیا ہے، ان کو یقین ہی کو نہیں آیا مالک اور خالق کے اوپر۔ ہر بندے کے اوپر یقین آ جاتا تھا، بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر یقین آ جاتا تھا، اگر کوئی وہ پیکج دے یقین آ جاتا ہے، اور انسانوں کے اوپر یقین آ جاتا ہے، کوئی ایک پلاٹ دینے کا وعدہ کر لے کوئی، ان کو یقین آ جاتا تھا، لیکن زمین اور آسمان جتنی جنتیں دینے کا مالک نے وعدہ کیا ان کو یقین ہی نہیں آیا۔ فاسق و فاجر نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ فرمایا فاسقوں اور فاجروں کے لیے میں نے، مالک فرماتا ہے، آگ تیار کر کے رکھی ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اندازہ لگائیے کیسے کیسے انتظامات ہیں ان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے، تھوڑا سا موقع دیا جائے گا، ایسا ان کو لگے گا جیسے نکل کے باہر جا رہے ہیں کہیں، ایسا کنارے کے قریب جب آئیں گے، مالک فرماتا ہے اعیدوا فیہا، پھر اٹھا کے پھر بیچ میں پھینک دیا جائے گا،
پھر پتہ نہیں لاکھوں سال لگیں گے آتے ہوئے بار بار، پھر موقع دیا جائے گا، پھر جب کنارہ تھوڑا سا دیکھیں گے اٹھا کے پھر اندر پھینک دیا جائے گا، اندازہ لگاؤ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ وکیل لہم، اور ساتھ کہا جائے گا حضرت صاحب چیخو پکار کیسی، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب چکھو مزے، یہی تو آگ کا عذاب ہے جس کا تمہیں ڈراوا دیا جاتا تھا اور تم کہتے تھے کہ نہیں ہمیں کو نہیں ہونا ہے، وہ آگ تو دوسروں کے لیے، جس طرح یہودیوں کا قول نقل ہوا ہے، کہتے تھے ہم جہنم کے اندر کبھی نہیں آئیں گے، اور بالفرض چلے بھی گئے تو ایک دن کے لیے، 2 دنوں کے لیے، باقی فوراً اللہ تعالیٰ، ہم چونکہ پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ نے جواب دیا کہ اچھا لاڈ لو، اگر تم لاڈلے ہو تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا بتاؤ دنیا کے اندر، کبھی سوچا تم نے؟ کوئی لاڈلا نہیں ہے، کوئی چہتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، فرمایا جو فرما بردار ہے، جو فرما بردار ہے، یہ رشتہ ہے اللہ کا اور بندوں کا، ہم سارے اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی یہاں وراثتی دین نہیں ہے، جو اللہ کا جتنا فرما بردار ہے اللہ کا اتنا ہی زیادہ پیارا ہے، جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اس کو، اور پھر اس کی وجہ سے اب چکھو مزے، اور پھر ایک دنیا میں ایک عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا اس بڑے عذاب ہو جو مرنے کے بعد تو جو عذاب کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، پہلے برزخ کے اندر اور پھر میدان محشر میں اور پھر آگے جہنم کے اندر، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی مالک فرماتا ہے ہم ان کو عذاب کے ہلکے کو چوکے لگاتے رہتے ہیں، اور کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹیں۔ غور کرو اللہ کے بندو، یہ دنیا میں جو آتے ہیں عذاب کے یہ کچوکے آتے ہیں، چاہے سیلاب کی شکل میں ہوں، طوفانوں کی شکل میں ہوں، اور بیماریوں کی شکل میں ہوں، مہنگائی کی شکل میں ہوں، تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، کیونکہ مالک کا وعدہ ہے کہ اگر یہ دنیا والے بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، میں زمین اور آسمان کے دانے کھول دیتا ان کے اوپر، بتاؤ کہاں جاتی مہنگائی؟ اللہ کا کتنا بڑا وعدہ، کہتے ہیں کیسے آپ کے پاس کیا پیکیج ہے کہ آپ کس طرح اس ملک کے قرضے اتار دیں گے؟ اور مالک فرماتا ہے تم مجھے مانو تو میں تمہارے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے پردالے کھول دوں گا، بتاؤ اتنا بڑا اللہ کا، کہاں جائیں گے تمہارے قرضے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اللہ ایسا انتظام پیدا کرے گا، تم مالک کے بندے تو بنو، تم تو مزاروں کے سامنے نہیں اٹھتے ہو، تم پیروں کی پنڈلیاں دباتے نہیں تھکتے ہو، تم اللہ کی طرف رخ کرتے ہی نہیں ہو، تمہارے مسلک ہیں، تمہاری اپنی جماعتیں ہیں۔ تو فرمایا اس انداز سے جو اللہ کی طرف آئیں، تو یہی اس وجہ سے یہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، قرآن کی آیات کے ذریعے اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، یہ سارا نظام، چاہے یہ جمہوریت کا نظام ہو، بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیث، ان کے شرک ثابت کیے گئے ہیں قرآن کی آیات کے ذریعے، بتایا گیا ہے تمہارے اکابرین کے عقیدوں کے اندر جو ہے شرک ہے، قرآن کے ساتھ موازنہ کر کے ان کے اکابرین کے عقیدوں کو جب سامنے لائے گا، پھر بھی ان بے ایمانوں کو یقین نہیں آتا ہے، پھر بھی ان کو اپنے مالک اور خالق کی بات پر نہیں یقین آتا ہے، اپنے مولویوں اور پیروں اور لیڈروں کی بات پر ان کو یقین آ جاتا ہے، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا جو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے پھر بھی وہ نہ مانے، انا من المجرمین منتقمون، ہم نے ایسے مجرموں سے انتقام لے کے رہنا ہے۔ یہ بہت بڑا مجرم انسان ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائے اور پھر وہ بات نہ مانے گا، سارے دوڑے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں، جو پوری دنیا میں افراتفری ہے یہ شرک اور کفر کی وجہ سے ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سکون نہیں تمہیں دے گا، سکون تو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ الانعام کی آیت ہے کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر شرک، اس کی تشریح خود نبی علیہ السلام نے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو ایمان لائیں اور شرک کو دور کر دیں، بال برابر شرک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ، وہ گمان اور تصورات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کریں، اللہ کے مقابلے میں جس نے بھی سر اٹھایا ہے وہ آپ کا دشمن ہے میرے بھائی، آپ اس کے دشمن جب تک نہیں بنیں گے اللہ کے یہاں تمہاری بندگی بالکل زیرو ہے۔ تو اللہ کا فرما بردار جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایک حدود ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، اڑ کے آیا ہے اور سلمان علیہ السلام کو کہتا ہے سلمان علیہ السلام میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس قوم کو کیا ہو گیا، وہ اتنی بڑی قوم ہے، بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے، یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کریں، دماغ نہیں کام کرتا ان کا، اور اس کے بعد کہتا ہے ایک عورت کو حکمران انہوں نے بنا لیا، اندازہ لگاؤ، حکمرانی کے لیے مرد ہیں، اس پوری قوم کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے، اندازہ لگا، ایک حدود ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، اس کے جذبات مجروح ہو گئے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے، غیر فطری چیزیں اس نے دو دیکھی، حالانکہ اور کتنی چیزیں اس نے دیکھی ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، دو غیر فطری چیزیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ غیر فطری چیز ہے، سجدے کے لیے ذات ایک اللہ کی ذات ہے،
اور یہ اس پوری قوم کو کیا ہو گیا، اور پھر ایک عورت کو انہوں نے حکمران بنا لیا۔ تو آپ اندازہ لگے ہمارے اپنے ملک کے اندر، دوسرے کتنے آج دنیا کے اندر عورتیں حکمران بنی، عورتوں کو سارا معاملہ چلتا ہے۔ مرد جب نہ مرد بن جائے پھر عورتوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آئے ہیں الیکشن کے اندر دیکھو کس طرح بے پردہ گھومتی ہیں، پھر وہ جلوس نکالتی ہیں۔ تم اس لیے بنائی گئی تو بنائے، اور چند دنوں کے بعد تم مرو گے وہاں آگ کے اندر جب جاؤ گے، یہ تمہارے لیڈر نہیں بچائیں گے تمہیں، نہ عمران خان کسی کو بچائے گا، تو خود وہاں لٹکے ہوئے ہوں گے، نہ فضل الرحمان کسی کو بچائے گا، نہ طارق جمیل کسی کو بچائے گا، اور نہ کوئی بھی نہیں بچائیں گے۔ یہ سارے مسلک جتنے بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں یہ وہاں خود لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی اللہ کے بندو۔ یہ جمہوریت کا نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے۔ باقی یہ کہنا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو بالکل، وہ مرنے کے بعد تم جاؤ گے کہاں بتاؤ؟ یہ شہادت، وہ شہادت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے راستے میں جو مرتے ہیں یہ اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ، یہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، اور اندازہ لگاؤ ذرا سے ان کا فہم کام نہیں کرتا۔ کسی ایک پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے دیکھو کہ کسی ایک پیغمبر نے دنیا میں آ کے الیکشن لڑے ہوں، یا اس انداز سے وہ اس نے کوئی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ دعوت دیتے ہیں دائی بنتے، پہلے اللہ کے بندے بنو، جو اللہ کے بندے بنے ان کے اوپر نماز ہے، ان کے اوپر روزہ ہے، اور یہ آہستہ سا بات بڑھتی جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، کفر و شرک کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کس طرح انقلاب لایا تھا؟ آئے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بس انصاف کا حکم دیا، اور انصاف پہلے اپنے ساتھ تو کرو، اپنے مالک کے ساتھ تو انصاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے۔ مکہ کے اندر 13 سال ماریں کھائی ہیں، اس کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا بلال رضی اللہ عنہ، احد احد کہتے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہا بھائی انصاف کیا کرو، ابو جہل سرداروں ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، انصاف کا سب کے ساتھ برابری ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم تھی نبی علیہ السلام کی؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ السلام الہکم الہ واحد کی دعوت دیتی۔ جب اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو خود تم انصاف کرو گے، پھر یہ اس کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح فریب دیتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر فریب دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ واپسی نہیں ہے، ایک موقع ملا ہے، اور اگر یہ مرنے سے پہلے آپ نے ایمان خالص نہ کیا، یہ فیصلہ نہ کیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے نہ سمجھا، اور ان فرقوں سے نہ نکلے، ان مسلکوں سے نہ نکلے، ان فریبکاروں کی جال سے نہ نکلے، اور سچوں کا ساتھ نہ دیا، تو اس کے بعد پچھتاوا، ایسا پچھتاوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔